دا ڈیبیٹ میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت اہم موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان حال ہی میں جو اسٹریٹجک میوچول ڈیفنس ایگریمنٹ یعنی SMDA طے پایا ہے۔ اب دیکھیں، یہ معاہدہ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب علاقائی صورتحال کافی آپ کہہ سکتے ہیں کشیدہ ہے، خاص طور پر قطر پر جو اسرائیلی حملہ ہوا اس کے بعد سے خلیجی ریاستیں اور ان میں بالخصوص سعودی عرب امریکہ کے جو روایتی سیکیورٹی کردار ہیں اس پر کچھ تحفظات کا اظہار کر رہی ہیں، اور ساتھ ہی پاکستان اور بھارت کے درمیان جو حالیہ تناؤ چل رہا ہے وہ بھی پس منظر میں موجود ہے۔ تو بنیادی سوال یہ بنتا ہے کہ کیا یہ معاہدہ جو کئی دہائیوں پرانے سیکیورٹی تعاون کو ایک آپ کہیں رسمی قانونی شکل دے رہا ہے، کیا یہ واقعی دونوں ملکوں کے لیے تصویراتی طور پر مفید بھی ہے اور متوازن بھی، یا پھر کہیں یہ خطے میں نئے خطرات یا ایک نیا عدم توازن پیدا کرنے کا سبب تو نہیں بن جائے گا؟ ہماری جو گفتگو ہے یہ دستیاب معلومات اور تجزیوں پر ہی مبنی ہوگی۔ تھوڑا مختلف ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ اس معاہدے سے کچھ ممکنہ خطرات جڑے ہیں، کچھ پیچیدگیاں ہیں، اور خاص طور پر جو اس میں طاقت کی عدم توازن کا پہلو ہے میں اس کو اجاگر کرنا چاہوں گی۔ اچھا، تو میرا موقف یہ ہے کہ دیکھیں، اس معاہدے کو کسی ایک واقعہ کا یوں کہیں گے فوری رد عمل سمجھنا وہ درست نہیں۔ جیسا کہ سعودی حکام نے بھی واضح کیا ہے، یہ برسوں سے جاری بات چیت کا ایک منطقی نتیجہ ہے، اور پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو آپ سمجھیں تقریباً 6 دہائیوں پر پھیلے گہرے دفاعی اور اسٹریٹجک تعلقات ہیں، یہ ان کی ایک رسمی توثیق ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ عالمی اور علاقائی حالات وہ بدل چکے ہیں۔ امریکہ اب مشرق کے وسطی میں وہ پہلے جیسا فعال کردار ادا کرنے سے کچھ گریزاں نظر آتا ہے۔ تو اس بدلتی ہوئی صورتحال میں، اور خاص طور پر قطر پر حملے کے بعد جو ایک عدم اعتماد کا ماحول بنا، اس میں سعودی عرب جیسی ریاست کے لیے اپنی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے متبادل اور قابل بھروسہ انتظامات کرنا ناگزیر ہو گیا تھا۔ پاکستان اپنی جوہری صلاحیت اور ایک تجربہ کار جنگوں میں آزمودہ فوج کے ساتھ سعودی عرب کے لیے ایک بڑا لاجک اور قابل بھروسہ سیکیورٹی پارٹنر کے طور پر ابھرتا ہے۔ یہ معاہدہ صرف کاغذ پر دفاعی صلاحیت بڑھانے کی بات نہیں کرتا، بلکہ یہ کسی بھی ممکنہ جارحیت کے خلاف ایک مشترکہ اور مؤثر مزاحمت یعنی جوائنٹ ڈیٹرنس اس کی بنیاد فراہم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ انٹیلیجنس شیئرنگ ہے، مشترکہ دفاعی پیداوار جیسے شعبے ہیں، ان میں تعاون کے نئے امکانات پیدا ہوں گے جو ظاہر ہے دونوں ممالک کے لیے فائدہ مند ہے۔ پاکستان کے نقطہ نظر سے اگر دیکھیں تو بھارت کے ساتھ حالیہ کشیدگی کے تناظر میں اس معاہدے کی اہمیت وہ مزید بڑھ جاتی ہے۔ یہ نئی دہلی کے لیے ایک واضح اسٹریٹجک پیغام ہے اور خطے میں پاکستان کی پوزیشن کو تقویت دیتا ہے۔ اگرچہ معاہدے کے متن میں یہ بات درست ہے کہ واضح طور پر جوہری پہلو کا ذکر نہیں، لیکن ایک سینئر سعودی اہلکار کا یہ بیان کہ یہ ایک جامع دفاعی معاہدہ ہے جو تمام فوجی ذرائع کا احاطہ کرتا ہے، یہ میرے خیال میں اس بات کی طرف ایک اہم اشارہ ہے کہ پاکستان کی جوہری صلاحیت اس معاہدے کی اسٹریٹجک گہرائی کا ایک لازمی حصہ ہے۔ میں آپ کی اس بات سے تو ٹھیک ہے متفق ہوں کہ تعلقات پرانے ہیں، لیکن میں اس معاملے کو ایک بالکل مختلف زاویے سے دیکھ رہی ہوں۔ کئی دہائیوں سے جو ایک غیر رسمی مگر کافی مؤثر تعاون چل رہا تھا، اس کو اچانک ایک رسمی معاہدے میں، خاص طور پر یہ شک کہ ایک پر حملہ دونوں پر حملہ تصور ہوگا، اس جیسی سخت شک کے ساتھ باندھ دینا، وہ بھی موجودہ انتہائی کشیدہ علاقائی ماحول میں، کیا یہ پاکستان کو غیر ضروری طور پر علاقائی تنازعات کے آپ کہیں دلدل میں نہیں دھکیل دے گا؟ خاص طور پر ایران، جس کے ساتھ ہماری اتنی لمبی سرحد ہے اور تعلقات بھی کافی پیچیدہ ہیں، وہ اس معاہدے کو کس نظر سے دیکھے گا؟ اور کیا یہ ہمیں مستقبل میں اسرائیل کے ساتھ براہ راست تصادم کے خطرے کے کچھ قریب نہیں لے جائے گا؟ معاہدے کی زبان ٹھیک ہے نیٹو کے آرٹیکل 5 جیسی لگتی ہے، لیکن اس کا عملی اطلاق کیسے ہوگا؟ خاص طور پر جب ایک فریق یعنی سعودی عرب، اس کی فوجی صلاحیت، ٹیکنالوجی تو ہے ان کے پاس، لیکن حقیقی جنگی تجربے کے لحاظ سے وہ محدود ہے۔ جیسا کہ اکثر کہا بھی جاتا ہے کہ ان کے پاس جدید ہتھیار تو ہیں مگر جنگ آزمودہ فوجی نہیں۔ یمن کا تجربہ ہمارے سامنے ہے۔ تو یہ دفاعی شراکت داری حقیقتاً
کتنی مشترکہ ہوگی؟ کیا یہ خطرہ نہیں ہے کہ پاکستان بنیادی طور پر ہیومن ویئر یعنی اپنی تربیت یافتہ فوجی افرادی قوت وہ فراہم کرنے والا ملک بن جائے، جبکہ سعودی عرب کا کردار بس مالی معاونت اور تیل کی فراہمی تک محدود رہے؟ یہ بظاہر ایک بہت ہی غیر متوازن سودا لگتا ہے جو طویل مدت میں پاکستان کے اپنے قومی اور اسٹریٹجک مفادات کے لیے شاید نقصان دہ ثابت ہو۔ پھر بھارت کا معاملہ ہے۔ سعودی عرب کے بھارت کے ساتھ معاشی تعلقات نہ صرف بہت گہرے ہیں بلکہ وہ تو تیزی سے بڑھ بھی رہے ہیں۔ کیا اس بات کی کوئی ٹھوس یقین دہانی ہے کہ اگر خدا نخواستہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کوئی بڑا تنازع کھڑا ہوتا ہے تو سعودی عرب اس معاہدے کی پاسداری کرتے ہوئے عملی فوجی مدد فراہم کرے گا، یا پھر اس کا کردار بس سفارتی بیانات اور مالی امداد تک ہی محدود رہے گا؟ اور جہاں تک وہ جوہری چھتری کی بات ہے، وہ تو ایک انتہائی مبہم اور آپ کہیں حساس معاملہ ہے۔ نہ صرف قانونی اور سیاسی طور پر پیچیدہ ہے بلکہ انتہائی خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ سعودی عرب NPT یعنی جوہری عدم پھیلاؤ کا جو معاہدہ ہے اس کا دستخط کنندہ ہے، جبکہ پاکستان نہیں، تو یہ تضاد اس معاملے کو اور بھی الجھا دیتا ہے۔ جی، آپ کے خدشات وہ اپنی جگہ اہم ہے، لیکن آئیے اس تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھتے ہیں۔ تعلقات کو رسمی شکل دینے کی ضرورت وہ صرف قطر حملے کی وجہ سے پیدا نہیں ہوئی، بلکہ اس کی جڑیں آپ دیکھیں بدلتی ہوئی عالمی طاقت کے توازن میں ہیں۔ امریکہ واضح طور پر یہ اشارہ دے رہا ہے کہ وہ اب دنیا کا، خاص طور پر مشرق وسطی کا، وہ پولیس مین بنے رہنے کا خواہش مند نہیں ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ علاقائی طاقتیں اپنی سیکیورٹی کی ذمہ داری زیادہ سے زیادہ خود اٹھائیں۔ سعودی عرب جو دہائیوں سے امریکی سیکیورٹی چھتری پر ایک طرح سے انحصار کرتا آیا ہے، وہ اس بدلتی ہوئی حقیقت کو سمجھ رہا ہے۔ اسے ایک ایسے قابل اعتماد پارٹنر کی ضرورت تھی جو نہ صرف عسکری طور پر مضبوط ہو بلکہ جس پر وہ سیاسی طور پر بھی بھروسہ کر سکے۔ ترکی ایک ممکنہ امیدوار ہو سکتا تھا، لیکن تاریخی طور پر عرب دنیا میں ترک قیادت کو قبول کرنے میں ایک نفسیاتی ہچکچاہٹ رہی ہے۔ اس تناظر میں پاکستان اپنی عسکری مہارت، افرادی قوت اور سب سے بڑھ کر جوہری صلاحیت کے ساتھ سعودی عرب کے لیے ایک ناگزیر اور آپ کہیں منطقی انتخاب کے طور پر سامنے آیا۔ دوسری طرف پاکستان کو بھی بھارت کے جو جارحانہ عزائم ہیں اور حالیہ کشیدگی، اس کے پیش نظر اپنی اسٹریٹجک پوزیشن کو مضبوط کرنے اور اپنے ڈیٹرنس کو بڑھانے کی ضرورت تھی۔ لہٰذا قطر پر حملہ شاید ایک فوری محرک، کیٹلسٹ جسے کہتے ہیں، وہ ثابت ہوا ہو، جیسا کہ کچھ تجزیہ کار کہتے بھی ہیں۔ لیکن اس معاہدے کی بنیادی وجوہات زیادہ گہری ہیں، سٹرکچرل ہیں، اور دونوں ممالک کی اپنی اپنی اسٹریٹجک ضروریات میں پیوست ہیں۔ یہ تعلقات کو ادارہ جاتی شکل دینا محض کوئی رسمی کارروائی نہیں، بلکہ میرے خیال میں وقت کی اہم ضرورت تھی۔ آپ کا یہ تجزیہ کہ بدلتے ہوئے عالمی حالات نے اس معاہدے کی راہ ہموار کی، یہ دلچسپ ضرور ہے، مگر میں اس کے عملی مضمرات پر پھر بھی سوال اٹھانا چاہوں گی۔ دیکھیں، غیر رسمی تعلقات میں ایک خاص قسم کی لچک ہوتی ہے۔ آپ حالات کے مطابق اپنے تعاون کی سطح، اس کی نوعیت، اس کو بدل سکتے ہیں۔ لیکن ایک رسمی معاہدہ، اور خاص طور پر وہ شک کہ ایک پر حملہ، دونوں پر حملہ، یہ تو آپ کے ہاتھ باندھ دیتی ہے نا؟ کیا اس بات کا حقیقی خطرہ موجود نہیں کہ کل کلاں اگر سعودی عرب اپنے کسی علاقائی تنازع میں، مثلاً ایران کے ساتھ کشیدگی بڑھتی ہے، اس میں الجھتا ہے، تو پاکستان بھی نہ چاہتے ہوئے اس میں گھسیٹا جائے؟ ہماری اتنی لمبی سرحد ایران کے ساتھ ملتی ہے، ہمارے ہاں ایک قابل ذکر آبادی ایران سے مذہبی اور ثقافتی وابستگی رکھتی ہے۔ کیا ہم نے اس معاہدے پر دستخط کرنے سے پہلے ان تمام ممکنہ منفی اثرات کا پوری طرح سے جائزہ لیا ہے؟ کیا اس رسمی معاہدے کے فوائد ان خطرات سے واقعی زیادہ ہیں؟ جب مختلف سطحوں پر، جیسے فوجی تربیت ہے، مشیروں کی تعیناتی ہے، مشترکہ مشقیں ہیں، ان پر تعاون پہلے سے ہی اور کامیابی سے جاری تھا، تو پھر اس آپ کہیں نکاح نامے پر دستخط کرنے کی ایسی کیا عجلت یا ضرورت تھی؟ کیا اس سے خطے میں جو پہلے سے غلط فہمیاں ہیں، شکوک و شبہات ہیں، وہ مزید گہرے نہیں ہو جائیں گے اور ایک نئی سرد جنگ جیسی کیفیت پیدا نہیں ہوگی؟ اچھا، جہاں تک مشترکہ مفاد اور عدم توازن کے آپ کے نقطے کا تعلق ہے، میں اسے بالکل مختلف انداز سے دیکھتا ہوں۔ یہ کوئی یک طرفہ معاملہ نہیں ہے،
یہ کہنا کہ پاکستان صرف ہیومن ویئر فراہم کر رہا ہے، یہ صورتحال کو شاید زیادہ آسان بنانا ہے۔ پاکستان اپنی دہائیوں پر محیط جنگی تجربہ، اعلیٰ معیار کی فوجی تربیت اور پیشہ ورانہ مہارت فراہم کرتا ہے۔ اس کے بدلے میں سعودی عرب پاکستان کے لیے نہ صرف اہم مالی وسائل کا ذریعہ رہا ہے، بلکہ سستے داموں تیل کی فراہمی اور اہم بین الاقوامی فورمز پر سفارتی حمایت بھی فراہم کرتا آیا ہے۔ اور اس معاہدے کے بعد یہ تعاون مزید آپ سمجھیں مستحکم ہوگا۔ یہ دراصل ایک دوسرے کی ضروریات اور کمزوریوں کو پورا کرنے والا یعنی کمپلیمنٹری معاہدہ ہے۔ انٹیلیجنس شیئرنگ خاص طور پر خطے میں بڑھتے ہوئے بھارتی اسرائیلی تعاون کے تناظر میں وہ پاکستان کے لیے کلیدی اہمیت کی حامل ہو سکتی ہے۔ اسی طرح دفاعی پیداوار میں مشترکہ منصوبے نہ صرف دونوں ممالک کی دفاعی صنعت کو فروغ دیں گے بلکہ ہو سکتا ہے ٹیکنالوجی کی منتقلی کا باعث بھی بنے۔ اور اس سب سے بڑھ کر یہ معاہدہ بھارت کو ایک ٹھوس اور واضح پیغام دیتا ہے کہ پاکستان خطے میں تنہا نہیں ہے۔ اس ڈیٹرنس ویلیو کو میرے خیال میں کم نہیں سمجھنا چاہیے۔ میں اب بھی پوری طرح قائل نہیں ہوئی۔ فوجی افرادی قوت اور تربیت کے بدلے تیل اور مالی امداد، یہ تصویراتی شراکت داری سے زیادہ ایک طرح کا وہ لین دین ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ محسوس ہوتا ہے۔ سعودی فوج، جیسا میں نے پہلے کہا، حقیقی جنگی تجربے سے کافی حد تک محروم ہے۔ اگر کل کو بھارت کے ساتھ جنگ چھڑ جاتی ہے تو سعودی عرب کا عملی کردار کیا ہوگا؟ کیا وہ اپنے پائلٹس اور فوجی دستے بھیجیں گے؟ کیا ان کے وہ جو امریکی ساختہ جدید طیارے ہیں انہیں پاکستانی پائلٹ امریکہ کی واضح اجازت کے بغیر جنگی حالات میں استعمال کر سکیں گے؟ اس کا امکان تو بہت کم نظر آتا ہے۔ زیادہ قرین قیاس یہی ہے کہ ان کا کردار مالی امداد، تیل کی فراہمی یا زیادہ سے زیادہ آپ کہیں سفارتی دباؤ تک محدود رہے گا۔ تو پھر یہ مشترکہ دفاع کا تصور کس حد تک حقیقت پسندانہ ہے؟ کیا پاکستان اپنے فوجیوں کی جانیں سعودی عرب کے داخلی یا سرحدی مفادات، مثلا یمن سے ملحقہ سرحد یا مشرقی ساحل پر جو ان کی تیل کی تنصیبات ہیں، ان کے تحفظ کے لیے داؤ پر لگائے گا؟ اور کیا اس بات کی کوئی حقیقی گارنٹی ہے کہ اگر حالات زیادہ کشیدہ ہوتے ہیں، بین الاقوامی دباؤ بڑھتا ہے، تو سعودی عرب بھارت کے ساتھ اپنے جو وسیع تر اقتصادی اور تجارتی مفادات ہیں ان کو پاکستان کے ساتھ اس دفاعی معاہدے پر فوقیت نہیں دے گا؟ یہ سوالات تو جواب طلب ہیں۔ علاقائی استحکام کے حوالے سے میرا استدلال یہ ہے کہ یہ معاہدہ خطے میں طاقت کا ایک نیا توازن قائم کرنے میں مدد دے گا۔ یہ ممکنہ جارحیت کے خلاف، چاہے وہ کسی بھی جانب سے ہو، ایک مشترکہ اور زیادہ مؤثر ڈیٹرنس پیدا کرے گا۔ یہ سعودی عرب کو یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ وہ اپنی سلامتی کے لیے صرف اور صرف امریکہ پر انحصار کرنے کی جو پالیسی ہے اس سے بتدریج نکل سکے، جو میرے خیال میں خطے کی مجموعی سیکیورٹی کے لیے ایک مثبت پیش رفت ہے۔ یہ معاہدہ مستقبل میں ایک وسیع تر علاقائی سیکیورٹی فریم ورک کی بنیاد بھی بن سکتا ہے، جس میں ممکنہ طور پر ترکی اور دیگر ہم خیال مسلم ممالک بھی شامل ہو سکیں۔ یہ قدم خطے میں کشیدگی بڑھانے کے لیے نہیں بلکہ طاقت کے توازن کو بحال کر کے استحکام لانے کی کوشش ہے۔ میں آپ کی اس کافی امید افزا تصویر سے متفق نہیں ہو سکتی۔ میرے نزدیک یہ معاہدہ خطے میں پہلے سے موجود کشیدگی کو کم کرنے کے بجائے اسے مزید بڑھاوا دینے کا موجب بن سکتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پاکستان کو اسرائیل کے ساتھ براہ راست ممکنہ تصادم کے دہانے پر لے آیا ہے۔ اگر مستقبل میں سعودی عرب پر کسی بھی قسم کا اسرائیلی حملہ ہوتا ہے تو اس معاہدے کی شکوک کے تحت پاکستان پر لامحالہ جوابی کارروائی کے لیے دباؤ آئے گا۔ دوسری بات، ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات جو پہلے ہی کئی طرح کے اتار چڑھاؤ کا شکار ہیں، وہ مزید پیچیدہ اور آپ کہیں عدم اعتماد کا شکار ہو سکتے ہیں۔ تہران یقیناً اس معاہدے کو اپنے خلاف ایک گٹھ جوڑ سمجھے گا۔ تیسرا، کیا اس بات کا امکان نہیں کہ بھارت اس معاہدے کے رد عمل میں اسرائیل کے ساتھ اسی طرز کا کوئی دفاعی معاہدہ کر لے؟ اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ خطے میں ہتھیاروں کی ایک نئی اور ظاہر خطرناک دوڑ کا آغاز کر سکتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر امریکہ کا رد عمل کیا ہوگا؟ کیا یہ واشنگٹن میں پاکستان کی جو پہلے سے ہی نازک پوزیشن ہے اس کو مزید کمزور نہیں کرے گا، جیسا کہ بعض مغربی تجزیہ کار خدشہ ظاہر کر رہے ہیں؟ یہ وہ پہلو ہیں جنہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اب ذرا جوہری پہلو پر بات کرتے ہیں۔
جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کیا، ایک سینئر سعودی اہلکار کا یہ بیان کہ یہ تمام فوجی ذرائع کا احاطہ کرتا ہے، یہ محض اتفاقی نہیں ہے۔ پاکستان کی جوہری صلاحیت ہی وہ بنیادی عنصر ہے جو اس معاہدے کو روایتی دفاعی معاہدوں سے ممتاز اور زیادہ آپ کہیں وزنی بناتا ہے۔ بھلے ہی یہ بات معاہدے کے متن میں واضح الفاظ میں نہ لکھی گئی ہو، لیکن یہ سعودی عرب کو ایک بالواسطہ یعنی امپلیسٹ جوہری تحفظ فراہم کرتی ہے، جو خطے میں اس کی اسٹریٹجک پوزیشن کو ڈراماٹک طور پر مضبوط کر دے گی۔ محمد بن سلمان کی وہ مبینہ بات جو انہوں نے امریکی سینیٹر لنڈسے گراہم سے کہی تھی کہ وہ خود ایٹم بم بنانے کے بجائے ضرورت پڑنے پر پاکستان سے خرید لیں گے، چاہے وہ ایک غیر رسمی گفتگو ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی اسی بنیادی سوچ کی عکاسی کرتی ہے کہ سعودی قیادت پاکستان کی جوہری صلاحیت کو اپنی سیکیورٹی کا ایک اہم ستون سمجھتی ہے۔ میں معذرت چاہتی ہوں، لیکن یہ دلیل مجھے اتنی ٹھوس بنیادوں پر کھڑی نظر نہیں آتی۔ معاہدے میں جوہری چھتری کا کوئی واضح، کوئی ناقابل تردید ذکر موجود نہیں۔ یہ کہنا کہ تمام فوجی ذرائع کا احاطہ کرتا ہے، یہ ایک نہایت مبہم اور وسیع المانی سفارتی بیان ہے جس کی کئی تشریحات ممکن ہیں۔ جوہری ہتھیاروں کی منتقلی یا ان کا مشترکہ کنٹرول اور استعمال، یہ عملی، قانونی اور سیاسی طور پر آپ سمجھیں تقریباً ناممکنات میں سے ہے۔ پاکستان NPT پر دستخط کنندہ نہیں جبکہ سعودی عرب ہے۔ یہ قانونی تضاد اس معاملے کو انتہائی پیچیدہ بنا دیتا ہے۔ کیا یہ محض ایک سیاسی بیان بازی یا ایک نفسیاتی حربہ نہیں جس کا مقصد تو شاید ممکنہ مخالفین کو ایک سخت پیغام دینا ہے، لیکن جس کا حقیقی عملی اطلاق شاید کبھی ممکن ہی نہ ہو؟ ایٹمی ہتھیار کوئی ایسی چیز تو نہیں جسے ایک بریف کیس میں ڈال کر دوست ملک کو یہ کہہ کر تھما دیا جائے کہ جی جب ضرورت پڑے تو استعمال کر لینا۔ اس کا پورا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہوتا ہے، اس کی حفاظت کے پروٹوکولز ہیں، اس کی تعیناتی کے طریقے، یہ سب انتہائی پیچیدہ اور حساس معاملات ہیں جنہیں اس طرح کی معاہدے میں مبہم طور پر شامل کرنا بہت سے سوالات کو جنم دیتا ہے۔ آخر میں اگر ہم اس معاہدے کے پاکستان پر اندرونی اثرات پر ایک مختصر سی نظر ڈالیں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ معاہدہ پاکستان کی موجودہ سول ملٹری قیادت یعنی وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر ان کی پوزیشن کو بین الاقوامی سطح پر مزید مستحکم کرتا ہے۔ یہ جو بین الاقوامی قبولیت اور اسٹریٹجک اہمیت ہے، یہ ملک کو جو بیرونی چیلنجز درپیش ہے ان سے نمٹنے میں معاون ثابت ہو سکتی ہے۔ لیکن یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ بین الاقوامی سطح پر حاصل ہونے والا استحکام کہیں داخلی جمہوری عمل، بہتر گورننس اور عوام کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کی قیمت پر تو نہیں آ رہا؟ کیا اس طرح کے معاہدوں سے پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کی گرفت ریاستی امور پر مزید مضبوط نہیں ہوگی؟ اور کیا ملک کے جو پہلے سے محدود وسائل ہیں، وہ اندرونی مسائل جیسے معیشت کی بحالی ہے، مہنگائی پر قابو پانا ہے، بڑھتی ہوئی صوبائی بے چینی کو دور کرنا ہے، ان پر خرچ ہونے کے بجائے کہیں بیرونی سیکیورٹی انتظامات اور ممکنہ مہم چوئی کی نظر تو نہیں ہو جائیں گے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو اس معاہدے کے اندرونی مضمرات کے حوالے سے انتہائی اہم ہیں اور ان پر سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کلام یہ ہے کہ میرے نزدیک یہ اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ ایک بروقت اور ناگزیر قدم ہے۔ یہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو دہائیوں پر محیط گہرے تعلقات ہیں ان کو بدلتے ہوئے علاقائی اور عالمی حالات کے تقاضوں کے مطابق ڈھالتا ہے۔ یہ نہ صرف دونوں ممالک کے باہمی مفادات کا تحفظ کرتا ہے بلکہ مشترکہ دفاعی صلاحیت کو بڑھا کر اور ایک مؤثر ڈیٹرنس قائم کر کے خطے میں استحکام لانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ ساتھ ہی یہ پاکستان کی اپنی سیکیورٹی اور اسٹریٹجک پوزیشن کو بھی تقویت دیتا ہے۔ جبکہ میری حتمی رائے یہ بنتی ہے کہ یہ معاہدہ اپنی تاریخی بنیادوں کے باوجود پاکستان کے لیے کئی سنگین خطرات اور چیلنجز پیدا کر سکتا ہے۔ یہ ہمیں غیر ضروری علاقائی تنازعات میں خاص طور پر ایران اور ممکنہ طور پر اسرائیل کے ساتھ الجھا سکتا ہے۔ اس میں عملی فوجی تعاون کی نوعیت اور اس کا توازن وہ غیر واضح ہے، اور یہ تعلق مشترکہ دفاع سے زیادہ کہیں کرائے کی فوج جیسا محسوس ہونے کا اندیشہ ہے۔ ایران اور اسرائیل کے ساتھ ہمارے تعلقات پر اس کے ممکنہ منفی اثرات گہرے ہو سکتے ہیں، اور جوہری پہلو کی حقیقت اور اس کی عملیت پسندی بھی میرے نزدیک مشکوک ہے۔ کیا اس معاہدے کے ممکنہ فوائد ان تمام خطرات اور پیچیدگیوں پر بھاری ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب شاید آنے والا وقت ہی دے گا۔ جی،
تو یہ واضح ہے کہ اس اہم معاہدے کی جو کلیدی پہلو ہیں ان پر ہمارے درمیان بنیادی اختلاف رائے موجود ہے، چاہے وہ اس کی عملی شکل کا سوال ہو، علاقائی طاقتوں کے ساتھ تعلقات پر اس کے اثرات کا معاملہ ہو، یا پھر جوہری پہلو کی تشریح ہو۔ تاہم ہم اس بات پر یقیناً متفق ہیں کہ یہ معاہدہ بلا شبہ مشرق وسطیٰ اور جنوبی ایشیا کی جیو پولیٹکس میں ایک انتہائی اہم موڑ کی حیثیت رکھتا ہے، جس کے دور رس نتائج آنے والے برسوں میں ہی سامنے آئیں گے۔ بالکل، اور اسی لیے اس اہم پیش رفت کو صرف ایک زاویے سے نہیں بلکہ مختلف نقطۂ نظر سے سمجھنا اور پرکھنا ضروری ہے۔ اس کے تمام مضمرات اور نتائج کو پوری طرح سمجھنے میں یقیناً وقت لگے گا۔ آج کی یہ گفتگو اس وسیع موضوع کا محض ایک پہلو ہے، اور جو دستیاب مواد ہے اس میں غور و فکر اور تحقیق کے لیے مزید بہت سے پہلو موجود ہیں جن پر ہمارے سامعین خود بھی گہرائی میں جا کر اپنی رائے قائم کر سکتے ہیں۔